مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ تجارت کی کیا فضیلت ہے، زمینداری کی کیا فضیلت ہے، مزدوری کی کیا فضیلت ہے، عہدیداری کی کیا فضیلت ہے، تو ہر شعبے کی فضیلتیں ہیں۔ زمینداری کی کیا فضیلت، زمیندار ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے، کیا آپ نے کھیتی کھڑی کی ہے تو کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے، اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے۔ کہ اس نے گنا کی کھیتی کھڑی کی ہے، وہ گنا تسبیح پڑتی ہے، وہ ثواب کس کو ملے گا؟ کھیتی والے کو۔ یہ کھیتی کی فضیلت ہے۔ اس میں چوروں نے چوری کر لی، گنا توڑ کے لے گئے، چور تو چوری کر کے لے گیا، لیکن آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ کہ چور نے چوری کی وبال ہے کے لیے، تو آپ کو اس نقصان کا ثواب ملے گا۔ جانوروں نے چل لیا، یہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جو تو نقصان ہوگا اس کا ثواب ملے گا۔ صحیح سلامت رہا تو گھر میں مال آئے گا کھیتی کا، تو مال بھی آوے، ثواب بھی آوے۔ کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا تھا، اس کی یہ برکت ہے کہ ہمارے مال بھی گھر میں آئے گا، اور مال پر کوشش جائے گی تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ کھیتی کے فضائل کی مثال میں نے دی ہے۔ یہ فضائل کا علم یاد ہوگا تو ایمان تازہ رہے گا کہ مجھے اللہ اس پر یہ دے گا، مجھے اللہ اس پر یہ دے گا، مجھے اللہ۔ جیسے بیپاری ہر آئٹم بیچتا ہے تو خوش ہے، ایسے مسلمان کہ ہر مسلمان تاجر ہے کہ وہ اپنی صلاحیت لگائے گا، اللہ سے نفع کمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین سیکھنا ضروری ہے کہ دین سیکھو، کہ دین سیکھو تو دنیا کو بھی پہچانو گے، اپنا نفع نقصان بھی پہچانو گے، اور آخرت کو بھی پہچانو گے۔ اصل ہے آخرت، کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کسی جنات کے لیے، کسی فرشتے کے لیے نہیں، دنیا آپ کے لیے، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخرت کے پیدا کرنے میں دو مطلب ہے، کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لہذا یہاں رہنے نہیں دیں گے، یہاں رہنے نہیں لے جائیں گے آخرت میں، تمہارا قیام یہاں ہمیشہ کا نہیں ہے، تم کو آخرت میں لے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اسے دنیا میں رہ کر آخرت بناؤ، کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، کہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا حصہ تیار کرو، اور اپنا حصہ وہاں کا مت بھولو۔ کیوں کہ اگر وہاں کا بھول گیا اور یہاں کا چھوٹ گیا موت پر تو کچھ نہیں ہے، موت پر یہاں کا چھوٹ گیا اور وہاں کا بھول گیا۔ اس لیے یہ ہدایت دی ہے۔ تو دنیا سے اپنا حصہ لینے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ دنیا سے اپنا حصہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دنیا کو دین میں استعمال کرو۔ کس میں؟ کہ اپنی دنیا کو دین میں استعمال کرو۔ جب دین میں دنیا استعمال ہوگی تو وہ دین کے ساتھ آخرت میں جائے گی، اور دین میں استعمال نہیں کرو گے، خواہشات میں استعمال کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو آخرت بنانے کے لیے ہم کو دین دیا ہے، کہ جب ہماری دنیا آخرت دین پر استعمال ہوگی، ہماری فرصت دین پر لگے گی، ہماری صلاحیت دین پر لگے گی، ہمارا مال اولاد ہم دین پر لگے گا، تو یہ ہمارا نفع ہوا۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یعنی دیندار بنو۔ دیندار بنو گے تو اپنی دنیا سے آخرت بنا سکو گے۔ دیندار نہیں بنے گا تو دنیا سے دنیا بنائے گا۔ چھوٹا مکان تھا، بڑا مکان بنایا، دنیا سے دنیا بنائی۔ اس لیے دین بنانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے کہ اپنی دنیا سے دین کیسے بناؤ گے؟ کہ نبی کے طریقے سے، نبی کے طریقے سے کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، عبادت کرنے میں نبی کا طریقہ ہوا تو دنیا سے دین بنے گا۔ اس لیے علم و ذکر کے بغیر دنیا سے دین نہیں بنے گا، علم و ذکر سے دنیا سے دین بنے گا۔ اس لیے علم سیکھو، فضائل کا علم بھی سیکھو، مسائل کا علم بھی سیکھو، کہ اپنے عمل کو نبی کے طریقے پر لاؤ تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، اور اس عمل کا اللہ بدلہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم و ذکر جو ہے وہ ہمارے کام کی بڑی چیز ہے۔ لوگوں نے نقل و حرکت کو تو بہت بڑھایا اور علم و ذکر کو گھٹایا۔ حالانکہ وہ نقل و حرکت علم و ذکر بڑھانے کے لیے تھی کہ پھرو اور علم و ذکر کو بڑھاؤ۔ جیسے چکی چلے اور آٹا نکلے، چکی چلے اور آٹا نکلے، یا خالی چکی چلے؟ کہ خالی چکی چلے تو کیا فائدہ ہے؟ خالی ہل چلے تو کیا فائدہ ہے؟ نہیں، چکی میں کو ڈالو، کو نکالو، کو ڈالو، کو نکالو، اپنا پھرنا علم و ذکر کے ساتھ، کہ علم و ذکر لیتے بھی رہو، علم و ذکر دیتے بھی رہو۔ تو ایسا ہے جیسے چکی سے دانا اور دانے سے آٹا، پھر آٹے سے روٹی آسان ہے۔ ہماری نقل میں ہے، علم و ذکر کے لیے ہے، علم و ذکر کے لیے ہے
اور چوتھا نمبر جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے. ہماری کوئی غرض نہیں ہے کسی سے کہ ہمارے اندر کیا ہے, ہمدردی ہے کہ ہمارا بھی نفع ہو جاوے, ہمارے بھائیوں کا بھی نفع ہو جاوے. اس لیے حرکت کرو کہ علم دیتے رہو, علم لیتے رہو, عمل کرتے رہو, عمل سکھاتے رہو. اور کیا لینا ہے کہ کچھ نہیں لینا ان سے, ان کو دینا ہے. اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے سنا رہے ہیں, اللہ کے لیے بتا رہے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں جائے. ہدایت والوں کی یہ دو نشانیاں ہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ان لوگوں کی بات مانو کہ وہ آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے اور ان کی زندگی ہدایت والی ہے. جو دعوت والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے, اور ان کی زندگی کے سارے کام ہدایت والے ہیں. وہ اخلاق والے بھی ہیں, وہ اخلاص والے بھی ہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. سورہ یاسین کی آیت ہے. وہ اپنے قوم کو کہہ رہا ہے کہ یہ جماعت جو تمہارے آئی ہے ان کی زندگی دیکھو, ان کی زندگی ہدایت والی ہے سر سے پاؤں تک. کہ وہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں کہ بھئی تم پہ یہ والی زندگی سیکھو. تو دعوت والے جو ہوتے ہیں وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں, ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی, اور ان کی زندگی میں دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے. یہی تبلیغ ہے کہ کسی کو کچھ لینا نہیں ہے بھائی, ہماری زندگی میں تو ہدایت کا سامان ہے, وہ آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں, آپ سے لینے نہیں آئے. یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم کسی سے مانگیں گے نہیں, لیکن اپنا کام آپ کی طرف منتقل کریں گے کہ جہاں جاؤ یہ کام وہاں پہنچاؤ, وہاں والوں کو سکھاؤ, مسجد اور جماعت بناؤ, وہ کام کرنے والے بن جائیں, وہ نکلنے والے, سیکھنے سکھانے والے بنے, اپنے اولادوں کو دین سکھانے والے بنے. یہ کہتے ہو نا, تو یہ یہی ہے کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ان لوگوں کی بات مانا کرو جو آپ سے کچھ نہیں مانگتے, نہ کھانا نہ دانا, اور ان کی زندگی بہت صاف ستھری زندگی ہے, ان کی زندگی ہدایت والی ہے, وہ آپ کو وہ دینا چاہتے, اس لیے ان کی بات مانو. یہ پیغام ہے سورہ یاسین میں. جب وہاں جماعت پہنچی تھی کسی گاؤں میں, تو وہاں کا ایک نیک آدمی تھا, اس نے اس جماعت کو پہچانا اور اپنے قوم کو متوجہ کیا کہ ان کی بات مانو, ان کے راستے پر چلو. ان میں دو باتیں ہیں کہ آپ سے کچھ مانگیں گے نہیں, مخلص ہے, اور دوسرا کہ ان کا طریقہ کار صحیح ہے. یہ جس طریقے پر آپ کو بلا رہے ہیں وہ طریقہ صحیح ہے, تو ان کے طریقے پر چلو, اور یہ آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہے. اور یہی آج بھی ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی نے اور تمام نبیوں نے آ کر کے ہی سکھایا کہ ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. نبی کچھ نہیں مانگتا, لیکن نبی کا راستہ صحیح ہوتا ہے, اس لیے اس کی پیروی کرنی ہے. نبی کے راستوں پر زندگی پڑ جاوے, جان اور مال سے اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں, اپنی آخرت بنانے والے بن جائیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے, اور پیدا کرتے ہوئے دوسروں میں اس کو قائم کرنی ہے. تو اس کے لیے اب بتاؤ کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے. اسلام میں نیت بھی ہے, عمل بھی ہے اور ترتیب بھی ہے. نیت بھی ہے, عمل بھی ہے اور ترتیب بھی ہے, تو اس سے بات صحیح ہوگی. اس طرح ساری زندگی نیت, عمل, ترتیب, اس کو پیدا کرنا ہے. اللہ پاک حضرت کو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. مزید بیانات کے لیے ہمارے YouTube چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں.